اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے اللہ کے یہاں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں سے سب سے بڑا متقی، جو تم میں سے جتنا زیادہ پرہیزگار ہے اتنا ہی وہ اللہ کے یہاں زیادہ عزت والا مقام اور مرتبے والا ہے۔ اور ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم، اللہ تمہارے صورتوں کی طرف بھی نہیں دیکھتا کہ کون کتنا خوبصورت ہے، کون کتنا حسین اور جمیل ہے، اللہ تمہارے مالوں کی طرف بھی نہیں دیکھتا کہ کون کتنا مالدار ہے، اللہ کس کی طرف دیکھتا ہے؟ فرمایا وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ، اللہ تو تمہارے دلوں کی طرف دیکھتا ہے کہ کس کی دل میں کتنا تقویٰ ہے، اور اللہ تمہارے اعمال کی طرف دیکھتا ہے کہ کس کی اعمال کتنے اچھے، جس کی دل میں جتنا تقویٰ ہوگا اور جس کی اعمال جتنے اچھے ہوں گے اتنا ہی وہ اللہ کے یہاں مقام اور مرتبے والا۔ اور ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الناس رجلان، لوگوں کی دو قسمیں، اللہ کے یہاں لوگوں کی دو ہی قسمیں، بر تقی کریم علی اللہ وفاجر شقی حین علی اللہ۔ ایک قسم کے لوگ وہ ہے جو نیکوکار اور پرہیزگار، اور دوسرے قسم کے لوگ وہ ہے جو فاجر فاسق ہے، نافرمان۔ فرمایا جو لوگ نیکوکار اور پرہیزگار ہے وہ اللہ کی عزت والے ہیں، اگرچہ شکل اور صورت کے لحاظ سے وہ کتنے ہی کالے اور بدصورت کیوں نہ ہو، مال اور دولت کے لحاظ سے وہ کتنے ہی غریب اور کمزور کیوں نہ ہو، حسب اور نسب کے لحاظ سے ان کا تعلق کتنے ہی کم درجے کی خاندان سے کیوں نہ ہو، لیکن اگر وہ نیک اور پرہیزگار ہے تو وہ اللہ کے یہاں کیا ہے؟ عزت والے۔ اور آگے فرمایا جو لوگ فاجر اور فاسق اور نافرمان ہے وہ اللہ کے یہاں ذلیل ہے، بے قدر ہے، اگرچہ شکل اور صورت کے لحاظ سے وہ کتنے ہی حسین اور جمیل کیوں نہ ہو، مال اور دولت کے لحاظ سے وہ کتنے ہی مالدار کیوں نہ ہو، اور حسب اور نسب کے لحاظ سے ان کا خاندان کتنا ہی اونچا کیوں نہ ہو، لیکن جب وہ نافرمان ہے، فاسق اور فاجر ہے تو وہ اللہ کے یہاں کیا ہے؟ بے قدر ہے اور ذلیل۔ دیکھیے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ شکل اور صورت کے لحاظ سے بھی وہ خوبصورت نہیں تھے، سیاہ فام تھے، حسب اور نسب کے لحاظ سے بھی ان کا تعلق کسی اونچے خاندان سے نہیں تھا بلکہ ایک غلام تھے، اور مال اور دولت کے لحاظ سے بھی انتہائی غریب، انتہائی کمزور تھے، لیکن ایمان کی دولت ان کے پاس تھی، تقوی اور اعمال کی دولت ان کے پاس تھی، تو اللہ نے مقام اور مرتبہ کیا عطا کیا؟ اس کا اندازہ اب ایک روایت سے لگائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ حضرت بلال سے فرمایا بلال میں جب بھی جنت میں داخل ہوا میں نے اپنے آگے تمہارے قدموں کی آہٹ سنی، بتاؤ تو صحیح تم کون سا عمل کرتے ہو جس کی وجہ سے اللہ نے تمہیں یہ مقام اور مرتبہ عطا کیا؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے دو اعمال کے ذکر کہ اور تو میرے پاس کوئی خاص عمل نہیں ہے، البتہ دو اعمال ہے جو میں کرتا ہوں، ما اذنت قط الا صلیت رکعتین، جب بھی میں نے اذان دی ہے تو اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھی، جب بھی اذان دیتا ہوں اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں، وما اصابنی حدث قط الا توضأت عنده، جب بھی مجھے حدث لاحق ہوتی ہے یعنی جب بھی میرا وضو ٹوٹتا ہے تو میں فوراً وضو کر لیتا ہوں اور اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھ لیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا فیہما، بلال اللہ نے ان ہی 2 اعمال کی وجہ سے تمہیں یہ مقام اور مرتبہ عطا کیا۔ تو اب دیکھیے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس نہ حسن و جمال تھا، نہ مال تھا، نہ حسب اور نسب تھا، لیکن ایمان کی دولت ان کے پاس تھی، تقویٰ کی دولت ان کے پاس تھی، اعمال کی دولت ان کے پاس تھی، اللہ نے یہ مقام اور مرتبہ عطا کیا۔ دوسری طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا ابو لہب جن کے پاس مال بھی خوب تھا اور حسن و جمال بھی تھا،
حسن و جمال اتنا زیادہ تھا کہ حسن و جمال کی وجہ سے ان کا یہ لقب پڑ گیا ابو لہب، ورنہ ان کا اصل نام کیا تھا؟ عبد العزیٰ، یہ اصل نام۔ حسن و جمال کی وجہ سے ان کا یہ لقب پڑ گیا ابو لہب۔ ابو لہب کا معنی ہے شعلوں والا۔ ان کا یہ لقب اس لیے پڑا کہ ان کا چہرہ اتنا سرخ تھا اور اتنا خوبصورت تھا کہ دیکھ کر یوں محسوس ہوتا تھا کہ اس چہرے سے شعلے نکل رہے۔ تو حسن و جمال کی وجہ سے ان کا یہ لقب پڑا۔ تو مال بھی تھا، حسن و جمال بھی تھا، حسب اور نسب بھی تھا، بہت اونچے خاندان سے تعلق تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاندان سے تعلق تھا، آپ کی چچا تھے، لیکن ایمان اور اعمال کی دولت سے محروم تھا۔ تو قرآن کریم میں ان کی مذمت میں اور ان کی تباہی اور بربادی کو بیان کرنے کے لیے قرآن کریم کی مستقل ایک سورت نازل، سورہ لہب۔ فرمایا تبت یدا ابو لہب، تبت یدا ابی لہب و تب، ہلاک ہو جائے، ٹوٹ جائے ابو لہب کے دونوں ہاتھ اور وہ ہلاک ہو گیا۔ یہ سورت اس کے بارے میں کب نازل ہوئی؟ جب اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے انتہائی توہین آمیز لہجے میں کہا تبت لک یا محمد لہذا جمعت، اے محمد تمہارے لیے ہلاکت ہو، نعوذ باللہ، تمہارے لیے ہلاکت ہو، کیا دنیا ہمیں اس لیے جمع کیا تھا؟ اور ساتھ ہی اس نے ایک پتھر بھی آپ کی طرف پھینکا جو آپ کی ایڑی مبارک پہ لگا، جس سے آپ کی ایڑی مبارک زخمی ہوئی اور اس سے خون جاری ہوا۔ اس پر اس کی مذمت میں اور اس کی تباہی اور بربادی کو بیان کرنے کے لیے یہ سورت نازل ہوئی۔ اس سورت کی پہلی آیت میں اللہ نے ابو لہب کے لیے وہی الفاظ استعمال کیے جو الفاظ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال کیے۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا الفاظ استعمال کیے تھے؟ تبت لک یا محمد، کہ اے محمد تمہارے لیے ہلاکت۔ تو اللہ نے یہی الفاظ اس کے لیے استعمال کرتے ہوئے فرمایا تبت یدا ابی لہب و تب، ہلاک ہو جائے ابو لہب کے دونوں ہاتھ، جن ہاتھوں سے اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پتھر پھینکا، اس کی یہ دونوں ہاتھ ہلاک ہو جائے۔ اور ساتھ ہی اللہ نے اگلے جملے میں اس کی ہلاکت کی خبر بھی دی، فرمایا وَتَبْ، وہ ہلاک ہو گیا، یعنی اس کی ہلاک ہونے سے پہلے اللہ نے اس کی ہلاکت کی خبر دی۔ اور چنانچہ پھر لوگوں نے اس کی کچھ عرصے بعد اپنے آنکھوں سے اس کا مشاہدہ بھی کیا کہ وہ انتہائی عبرتناک انجام سے دوچار، انتہائی دردناک اور عبرتناک طریقے سے اس کی موت آئی۔ اور وہ اس طرح کہ جب لوگ غزوہ بدر سے واپس ہوئے تو ابھی 4 مہینے بھی نہیں گزرے تھے کہ اس کی جسم میں طاعون کی گنڈی نکل آئی، طاعون کی گنڈی نکل آئی۔ اور یہ بات آپ کی علم میں ہوگی کہ یہ جو وبائی بیماریاں ہوتی ہیں یہ ظاہری اسباب کے درجے میں ایک بندے سے دوسرے کو لگ سکتی ہے، یعنی ضروری نہیں ہے کہ لازماً لگے گی، البتہ اسباب کے درجے میں اس بات کا امکان ہے کہ یہ وبائی بیماری ایک سے دوسرے کو لگ جائے۔ اور پھر اہل عرب تو اس بارے میں چونکہ بہت زیادہ توہم پرست تھے اور اب بھی ہے۔ یہ جو کچھ عرصہ پہلے، کچھ سال پہلے کورونا کی وبا آئی تو اسلامی ممالک میں سے جن ملکوں میں سب سے زیادہ خوف پھیلا، جو ممالک سب سے زیادہ خوف میں مبتلا ہوئے وہ کون سے تھے؟ عرب ممالک۔ اور سعودی عرب نے تو خوف کی کیا کر دی؟ حد کر دی، مسجدوں کو بند کر دیا، حرمین کو بند کر دیا، عمرے پہ پابندی لگائی، حج پہ پابندی لگائی، باہر کی پروازوں کو کیا کر دیا؟ بند کر دیا۔ تو اہل عرب اس حوالے سے اب بھی بہت زیادہ توہم پرست ہے اور اس زمانے میں بھی بہت زیادہ توہم پرست ہے۔ اگر کوئی شخص وبائی بیماری میں مبتلا ہوتا، طاعون کی بیماری میں مبتلا ہوتا تو اس کی گھر والے اس کو گھر سے نکال دیتے، ایک
گھر سے دور ایک الگ کمرے میں ڈال لیتے کہ یہ بیماری اس سے کہیں ہمیں نہ لگ جائے. تو ابو لہب بھی جب اس بیماری میں مبتلا ہوا تو گھر والوں نے اس کو گھر سے نکال کر گھر سے دور ایک کمرے میں ڈالا جہاں وہ بالکل تنہا اور بے یار اور مددگار پڑا رہتا تھا. چند دن اسی طرح وہ بے بسی کی حالت میں وہاں پڑا رہا. بھی اس کے رشتہ داروں سمیت اس کی بیٹوں سمیت کوئی بھی اس کے پاس نہیں آ رہا تھا کہ یہ بیماری کہیں ہمیں نہ لگ جائے. 3 دن تک اس کی لاش اسی طرح پڑی رہی. جب اس کی لاش سڑنے لگی اور اس سے بدبو آنے لگی تو لوگوں نے اس کی بیٹوں کو عار دلائی, طعنہ دیا کہ دیکھو تمہارا باپ کس حالت میں پڑا ہوا. وہ سردار تھا, اس کا بڑا ایک نام تھا, اور اب انتقال کے بعد اس حالت میں پڑا ہوا ہے کہ اس کی لاش سے بدبو آ رہی ہے. تو پھر بیٹوں نے, یہ جو صفائی کرنے والے لوگ ہیں, ان کو پیسے دیے. ان مزدوروں نے اس کے لیے ایک گڑھا کھودا اور پھر گھسیٹ کر اس کی لاش کو اس گڑھے میں ڈالا اور اوپر سے پتھر بھر دیے. یہ اس کا دنیاوی انجام ہوا جو انتہائی عبرتناک. اور اس کی اخروی انجام کو بیان کرتے ہوئے اللہ فرماتے ہیں سیصلی نارا ذات لہب, عن قریب وہ شعلے مارنے والی آگ میں داخل. تو اب دیکھیں ابو لہب کے پاس حسب اور نسب بھی تھا اور مال بھی تھا اور حسن و جمال بھی تھا, لیکن ایمان کی دولت نہیں تھی, تقوی کی دولت نہیں تھی, اعمال کی دولت نہیں تھی. تو اس کا دنیا میں بھی انتہائی عبرتناک انجام ہوا اور آخرت میں بھی وہ شعلے مارتی ہوئی آگ میں داخل ہوا. جبکہ دوسرے طرف حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس مال بھی نہیں تھا, حسن و جمال بھی نہیں تھا اور حسب اور نسب بھی نہیں تھا, لیکن ایمان کی دولت ان کے پاس تھی, تقوی کی دولت ان کے پاس تھی اور اعمال کی دولت ان کے پاس تھی. اللہ نے دنیا میں بھی بہت اونچا مقام اور مرتبہ عطا کیا اور آخرت میں بھی اللہ انہیں بہت اونچا مقام اور مرتبہ عطا کرے. تو جب اللہ کی یہاں فضیلت کا دار و مدار ظاہری حالت کے اوپر نہیں ہے, حسن و جمال کے اوپر نہیں ہے, مال اور دولت کے اوپر نہیں ہے, حسب اور نسب کے اوپر نہیں ہے, بلکہ تقوی کے اوپر ہے, اعمال کے اوپر ہے, تو لہذا پھر کسی شخص کی ظاہری حالت دے کر کہ شکل و صورت اچھی نہیں ہے یا مال اور دولت کے لحاظ سے کمزور ہے, یہ ظاہری حالت دے کر کسی شخص کو حقیر مت سمجھو اور اس بنیاد پر اس کا مذاق مت اڑاؤ. کیوں کہ ہو سکتا ہے وہ اپنے باطنی حالات کی وجہ سے, اپنے ایمان اور تقوی کی وجہ سے, اعمال کی وجہ سے اللہ کے ہاں تم سے کیا ہو, بہت اونچے مقام اور مرتبے والا. تو یہ پہلا گناہ ہے جس سے اللہ نے اس آیت میں منع کیا ہے. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, لا یسخر قوم من قوم, ایک گروہ دوسرے گروہ کا مذاق نہ اڑائی, عسى ان یکونوا خیرا منہم, شاید کہ وہ جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ مذاق اڑانے والوں سے بہتر ہو. ولا نساء من نساء, اور نہ عورتیں دوسرے عورتوں کا مذاق اڑائی, عسى ان یکن خیرا منہم, شاید کہ وہ عورتیں جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ مذاق اڑانے والیوں سے اللہ کے ہاں بہتر ہو. یہ پہلا گناہ ہے جس سے اللہ نے منع کیا ہے. آگے دوسرے اور تیسرے گناہ کا ذکر ہے. گناہوں کے بارے میں انشاءاللہ آئندہ درسوں میں بات کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان گناہوں سمیت تمام گناہوں سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے اور اللہ ہمیں قرآن کو سمجھنے اور عمل کرنے کی